اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قالا فی شانہ نار علی مظہر العجائب تجدہو ان لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی، دعا ہے مالک کبریا یہ پورے دن کی ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، چونکہ جتنی عبادت کی جاتی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ دعا ہوتی۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں ہم سب کے سب گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا، بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون، اس مجلس میں جس بندے نے بھی، جس مومن نے جس طرح کا تعاون کیا ہے، مالک آل محمد کے صدقے میں وہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ، کتنے مومن پریشان حال ہیں، سب پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما۔ تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، میرا اللہ تجھے واسطہ فاتح شاہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔
میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں، خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے تاکہ جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی۔ کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی۔ مالک اس امام کو اس نے ظہور عطا فرما۔ میرا اللہ وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی جانب۔ برادران ایمانی، جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے یہ میں بانیان سے ہر جگہ اپیل کر رہا ہوں، کوشش کرو 5 بندے بلاؤ، ان کو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہر ایک کو دو تاکہ وہ آپ کو کچھ بتا کے جائیں۔ بلا زیادہ لیتے ہو پھر منت منبر پہ بھی ٹائم نہیں، تو جو ہے جی نہیں تو ایک کریے گل پوری عالم بندہ ہوئے چاہے ذاکر ہو، چھکا مارنا ہو رہا ہے تو ایک رن بنا کے گا چڑنا، تو خطابت بھی ہوں کوئی چھکیاں لی آگئی ہے، کوئی چوکیاں لی آگئی ہے۔ ساڑھے کو ہوں سرخیاں پڑھ کے تسنان نہیں ہوں دیاں، ساڑھا دل ہوندہ ہے میں چونکہ کربلا والوں کا نوکر ہوں، ان کے دروازے سے علم لیا ہے، چاہتا ہوں جو مومن آئے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ دعا میں ہی کچھ حاجتیں پوری ہو جائیں، کیونکہ مقصد ہوتا ہے نا ڈیوٹی میں اپنی پوری کروں گا، بالکل مختصر ٹائم بھی ہو جتنا بھی۔ آل محمد جو کرتے ہیں نا، آل محمد 14 جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے، یہ زندگی میں آ کر بچپنے سے لے کر دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک انہوں نے ایک سانس بھی لیا ہے نا تو وہ بھی اللہ بتانے کے لیے۔ میرے ساتھ سب نے ملنا ہے، اللہ بتانے کے لیے۔ یہ بیٹھے ہیں تو اللہ بتانے کے لیے، یہ اٹھے ہیں تو اللہ بتانے کے لیے، یہ چلے ہیں تو اللہ بتانے کے لیے، انہوں نے جو کیا ہے وہ اللہ بتانے کے لیے۔ اب مرضی آپ کی ہے بولو یا نہ بولو۔ یہ مجھے آپ کے عقیدے کا پتہ ہے، اس لحاظ سے قیمتی بات جلدی شروع کر رہا ہوں۔ یہ مجھے پتہ ہے عرفان جی ٹون میں جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ آل محمد کو سوچتے نہیں، مانتے ہیں، سوچتے مانتے ہیں، اور یہ تم پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر دیا کرو، کوئی گندہ انڈا نہیں آ گیا۔
توجہ ہے جی یا نہیں؟ اور میں جب مجلس پہ آتا ہوں، ممبر پہ آتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے منت کرتا ہوں، جس بندے نے علی یا ولی اللہ کے بارے میں شک بھی کرنا ہے وہ بندہ مجلس سے اٹھ جائے، نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ ہماری عبادت خراب کرے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے یا نہیں؟ میرا کھلم کھلا پیغام ہے، ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، پیغام دینا ہے، معرفت بتانی ہے۔ 14 آئے ہی اللہ بتانے کے لیے، اللہ نے سلسلہ آدم سے چلایا، آدم سے خاتم تک نبی بدائے بھیجے اللہ نے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ، پہلے نمبر پہ تھوڑا جا گیا، پہلے نمبر پہ آدم نے، آدم نبی نے، اللہ کا پہلا خلیفہ ہے، اللہ کا پہلا نمائندہ یہی ہے نا۔ ہمارے ابو البشر بھی، جتنی انسانیت ہے اس کا باپ کون؟ آدم ہے نا۔ ایک بات کہہ دوں آپ کے عقیدے کو دیکھ کے، جاؤ 14ویں صدی کے ہر ملا جس فرقے سے تعلق ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، آدم دنیا میں پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے کچھ مالے جڑے نے پچھلے بالکل چپ کر کے نہ رہے نیرے تو فائدہ اٹھاندے نے، ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی پورے زور سے نعرہ حیدری۔ اے آدم پیدا ہویا یا نازل؟ آدم نبی، ہر فرقہ کہہ رہا ہے نازل ہوا، آدم نے بچپنا نہیں دیکھا، جڈا کڈا آیا، آئے ہائے آئے ہائے۔ آدم پیدا، جیڑا بندہ سکول گئے ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ آدم پیدا نہیں ہویا، آئے ہائے۔ آدم پیدا، جیڑے بندے سکول ویکھے ہے وہ بھی جان رہا ہے پیدا نہیں ہویا، جیڑا پاویں PhD کر گیا ہے وہ بھی آندا ہے آدم پیدا، جیڑا مجتہد بن گیا وہ بھی آندا ہے آدم پیدا، جیڑا امام کعبہ بن گیا وہ بھی آندا ہے آدم پیدا۔ پھر ہم سے پوچھتے ہو، علی پہ اعتراض کرتے ہو، آدم تو بنا تھا تراب سے، جب تراب سے بننے والا بیٹا دنیا میں پیدا نہیں ہوا نازل ہوا ہے تو اس کا باپ ابو تراب بھی کعبے میں نازل ہوا، پیدا نہیں ہوا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، کچھ علی پریشان بیٹھے نے، کئی پریشانیاں دیاں وجہ نے، جیڑا مولا دے فضائل وچ بھی پریشان پوے نا او دی اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی ماں دی پریشانی ہے۔ اب فضائل جو مولا دے نے، مولا کے فضائل سن کے مچلنا حلالیوں کی شان ہوتی ہے۔ آدم نبی دنیا میں آئے، نازل ہوئے، آدم کو اللہ نے کہا اللہ منوا، کیا کر؟ کدے کلو منوانا سی؟ بولو ہاں؟ آدم کی امت نہیں تھی، آدم کی امت ہی اس کی اولاد تھی۔ آئے ہائے، آدم اپنے بیٹوں سے منواتا رہا اللہ کیا ہے، کیسے منواتا رہا؟ اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے۔ آدم کی مان گئے تھے، اور آدم نے پترا ویچی گالے نا،
اگر مان جاتا تو پھر قابیل قاتل نہ بنتا، پھر قابیل قاتل نہ بنتا۔ اب آدم کا ڈائریکٹ بیٹا، بلا فصل بیٹا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، ڈائریکٹ بیٹا آدم کا، نبی کا بیٹا، اللہ کے خلیفہ کا بیٹا، حجت اللہ کا بیٹا، اس نے قتل کر لیا، وہ قاتل بنا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی گلی بازار میں قابیل کا نام لیا جائے، شیعہ ہے تب بھی لعنت کرے گا، وہابی ہے تب بھی لعنت کرے گا، دیوبند ہے تب بھی لعنت کرے گا۔ کرتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ قاتل تھا۔ تو پھر میں آج منبر پہ پیغام دے رہا ہوں پاکستان کی پورے سرزمین پہ، آؤ یزید کے پالتو کتوں اور یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، جب آدم کا بیٹا قتل کر کے لعنت سے نہیں بچ سکا تو یزید بھی لعنت سے نہیں بچ سکتا۔ جب آدم کا بیٹا ہو کے لعنت سے نہیں بچ سکا، کیا یزید نال تہاڈی رشتہ داری اودے نالوں چوکھی ہے؟ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد دی ذات۔ تو جو ہے یا نہیں؟ آدم کا ایک بیٹا لعنت اللہ، آدم کا ایک بیٹا لعنت اللہ، ایک رحمت اللہ۔ شیعہ قوم جو کرتی ہے وہ قرآن میں ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ جب ایک نے قتل کیا، قابیل نے قتل کیا، حابیل قتل ہو گئے، آدم آئے، آدم نے اپنے بیٹے حابیل کا تابوت بنایا۔ کتاب کا حوالہ لے لو، اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب قصص الانبیاء، بازار سے ملتی ہے، کتب خانوں میں پڑی ہوئی، لے لو۔ اس کے پہلے ہی پیچو میں یہ واقعہ لکھا ہے، آدم نبی نے اپنے قابیل، اپنے حابیل بیٹے کا تابوت بنایا، تابوت بنا کے گھر رکھ لیا۔ میرا دل دلیل دے کے جاؤں، گھر رکھ لیا نہیں، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے پورے 40 دن تک آدم اپنے مظلوم بیٹے کا تابوت اٹھا کر جنگلوں میں بھی گیا، اپنی اولاد کے دروازے پہ گیا، تابوت اٹھایا ہوتا تھا، جا کے اپنی اولاد کے دروازے کھٹکھٹا کے اولاد نکلتی، بابا کدھر آئے؟ کہا یہ تابوت ہے حابیل کا، یہ مظلوم تھا، بتانے آیا ہوں، یہ بیٹا میرا مظلوم تھا، قابیل لعنتی تھا، قابیل لعنتی ہے، قابیل لعنتی ہے، اس نے لعنت لی ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ میں بتانے آیا ہوں وہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ خدا کی قسم شیعہ قوم بھی کربلا کے بعد آج محرم الحرام میں، سفر میں، یہ گلی کوچے میں تابوت حسین کا لے کر در بدر جا کے زمانے کو بتاتے ہیں کربلا میں یزید لعنت اللہ تھا، حسین سلام اللہ تھا۔ آدم
اپنے بیٹو سے نہ منوا سکا اللہ، آئے ہائے، اپنے بیٹو سے نہ منوا سکا اللہ۔ آج پوچھتے ہو آدم میں اور علی میں فرق کتنا ہے؟ ہاں محبتیں ہیں نا آپ کی، توجہ چاہوں گا۔ آیا میں کچھ 2 سال 3 کے بعد ہوں، میری کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ آپ کی بھی مجبوریاں تھیں، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن اے حقیقت پیش کرنے آیا ہوں۔ آج پوچھتے ہو علی میں اور آدم میں فرق کتنا ہے؟ ایک جملے میں پیش کروں، جن کے دلوں میں علی بستا ہے، جو فضائل سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے، آخری بندے تک جو باہر بھی کھڑے ہو، روڈ کی ہوا بھی لے رہے ہو، فضائل کی بھی ہوا چل رہی ہے، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کو قاتل بنا دے اور ایک مقتول بن جائے، اس کو آدم کہتے ہیں، اور جس کے دونوں بیٹے وقت کے امام بن جائیں اس کو علی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علی کہتے ہیں۔ آدم نے بھی بتایا اللہ، نوح نے بھی بتایا اللہ۔ ان ٹائم دا خیال کرا کیونکہ اور منو پتہ لگے ہے نا، پچھے سٹیج سیکٹری دے بھی صاحب بند نہیں، یہ تو منو بھی پتہ پائی جی، لیکن ٹائم انہاں دی کاٹے تواڈی زیادہ ہے۔ میں ہی تواڈے تسی اٹھ کے گئے ہو، میں ہی انہاں نوں آکھیا بڑا حوصلہ جی۔ دیکھو نا 6 ذاکر سنی بیٹھے، تسی کنے سنی بیٹھے ہو؟ تو جو ہے جی یا نہیں؟ لیکن میں ٹائم کا پھر بھی گنجائش، مفصل وقت مفصل موضوع، وہ ٹائم اور ہوتے۔ آل محمد نے بھی بتایا ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، اٹھنا بھی، چلنا بھی۔ بس آخری بندے تک اب معرفت کا نگینہ کھول رہا ہوں، اللہ جانے کون میرے ساتھ چلے گا کون نہیں چلے گا۔ کچھ سفر میں پیچھے رہ جائیں گے، ہاں کچھ ساتھ چلیں گے، وہ معراج پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ کا بھی امتحان ہے، وقت کا معصوم امام ہے، منبر ہے، منبر پہ خطبہ جاری ہے، توحید بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھو ہاں جنے نو بہ لین دئیے گا۔ منبر پہ خطبہ معصوم دے رہے ہیں، منبر پہ خطبہ معصوم دے رہے ہیں۔ درمیان سے ایک بندے کا خیال آیا، چلو آج علی سے یہ بھی پوچھ لیں۔ بڑے مجمع کے درمیان سے ایک معتبر سمجھنے والا بندہ اپنے کو کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی، ہر جگہ پہ اللہ پہ خطبہ دیتے ہو، بتاؤ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ ان منو نہیں پتا کس بندے دی سمجھ میں اگلا جملہ ہونا ہے۔ سوال کیا ہوا؟ مولا آپ جو ہر جگہ پہ اللہ اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کے بارے میں درس دے رہے ہو، بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ معصوم نے دیکھ کر کہا بڑا ذرا سوال پھر کرو، اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ معصوم نے کہا پھر سوال کر۔ کہتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟
لو بھائی قسمت ہے جو نگینہ اپنے سینے میں لے لے گا۔ نبی معصوم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے تیری بینائی پہ شک ہو رہا ہے، پوچھ رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ بھی رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ میں مطمئن نہیں ہویا تسی انج وصول نہیں پایا ایڈا فضائل علی دا مجمع پاؤں پہ کھڑے ہو کے بھی علی علی کرے تو وہ فضائل کا حق ادا۔ معصوم نے کہا دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے۔ ہن میرے مجمع وچ بھی کئی بندے منو انج ویکھدے پے نے سوئی گھاں تک دی جنہاں دی توحید صرف ڈبی وچ بند ہے نا، جنہاں نے توحید سمجھی نہیں او بندے اللہ جی ہن ایڈا وڈا کام کر گیا، مولوی قوم دا پڑھے آ گیا، نجف دا پڑھے آ گیا، ویکھو انہیں مال کٹھا کرنا ہے تو یہ پڑھ دے انج دیاں چیزاں پڑھ دے۔ میں آہنا میرے سامنے تے آنا ذرا۔ معصوم نے اسے 4 بار سوال دروایا، کیا؟ اس نے سوال کہا اللہ کیا کر رہا؟ اللہ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے پوچھا تھا اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی مثل ہے کچھ۔ معصوم فرماتے ہیں نحنو مثل اللہ الاعلی، اللہ کی مثل اعلی ہم ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی تو اللہ کرتا۔ انشاءاللہ العزیز باقی مضمون یہ 30 سفر کو بائی پاس خیالی میں پڑھوں گا امجد بلر صاحب کے ہاں، اور 28 کو پھر مجھے آگے بھی عظیم شاہ صاحب کے ہاں ادھر ہی پڑھنا ہے۔ باقی مضمون کو لے کے آگے چلوں گا۔ چونکہ فضائل ہوتے ہیں نا، دنیا نہیں سمجھ پائی یہ کیا ہے، سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرا جاتی۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم میں شبیر کے۔ بڑا خوبصورت سن رہے ہو، صبح کی مجلس بیٹھ کے سننا اور مجلس میں بیٹھنا، مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں خوش قسمت ہونا۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے جا کے بھی پی لیتے ہو، منگوا کے بھی پی لیتے ہو، ہاں کھانا بھی لنگر بھی جاری ہے۔ اندازہ کر علی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار ٹائم میں گنجائش نہیں، وگرنہ وضاحت سے مسائل پڑھتا، صرف اتنا جلدی سے کر دیتا ہوں۔ آ گئی ہیں علی کی بیٹیاں بازار شام میں۔ یزید کی بیوی، اللہ یزید پہ لعنت کرے، اس کی بیوی پہ اللہ رحمت کرے، مومنہ ہے۔ جب سنو نا قیدی آئے ہیں، نہیں رہ سکی، کبھی سین میں، کبھی اندر، کبھی مکان کی چھت پہ، کبھی کبھی گود اٹھا کے کہتی اللہ کرے مدینے والا حسین نہ ہو، اللہ کرے زینب کا بھائی حسین نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے نہیں رہا گیا اس سے، اس نے کنیز بلائی، جا بازار میں پتہ کر قیدی کس شہر کے ہے،
روتے اس لیے ہیں اس کی کنیز گئی، چادر تھی سر پہ، علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے تھی، یہ چادر سنبھال کے پردہ مکمل کر کے بازار میں جا کھڑی ہوئی۔ چونکہ ترتیب تھی قافلے کی، قیدی پیچھے تھے، آگے جو تھے وہ شہداء کے سر تھے۔ بنی ہاشم کے سر نیزے پہ بلند شام میں ہوئے، باقیوں کے نہیں ہوئے۔ باقی شہدائے کربلا ہیں لیکن ان کے سر شام میں نیزوں پہ بلند نہیں ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے کوفہ میں بلند کیے تھے نا، ان کے رشتہ دار آگے تھے۔ ہمارے سر واپس کرو، ہماری توہین ہوتی ہے۔ ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا سر لے گیا، علی کے بیٹوں کے سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ روتے بھی آؤ، دعائیں بھی مانگتے چلے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے اس نے ترتیب سے دیکھنا شروع کیا، آگے آگے سر، پیچھے پیچھے قیدی، سروں پہ نظر پڑتی رہی، دیکھ کے کہتی رہی جنگ کرنے کے قابل ہے، جنگ کر کے مرا ہوگا۔ جب نظر پڑی نا اکبر کے سر پہ، نہیں رہ سکی، رو کے کہتی اللہ جانے اس کی ماں زندہ ہے یا مر گئی۔ گزر گیا اکبر کا سر، اس کی نظر پڑی ایک اور سر پہ جو نیزے پہ نہیں تھا۔ جوانوں پوچھو کہاں تھا؟ وہ سر ام البنین کے بیٹے عباس کا تھا جو گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا یار۔ عباس کا سر نیزے پہ نہیں بلند ہوا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں رہا۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، گھوڑے کی گردن میں اربو کا سر کا لٹکانا دو طرح سے ہوتا تھا۔ یا ایک توبرا ہوتا تھا جس توبرے میں سر رکھ کے وہ توبرے کی رسیاں اوپر باندھی جاتی تھی، گھوڑا جب قدم اٹھاتا توبرے پہ اس کے قدم لگتے۔ ایک یہ ترتیب تھی، لیکن غازی کا سر توبرے میں نہیں رکھا۔ اور غازی کے مریدوں، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، ان بغیر تو نے غازی کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک رسی ڈالی تھی، وہ رسی نکال کے گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا۔ غازی کا سر شام کے بازار میں گھوڑے کی ٹاپیں لگ لگ کے زخمی ہوتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب اس کا سر غازی کا گھوڑے کی گردن میں دیکھا، کہتی ہے دیکھنے میں بہادر لگتا ہے، اللہ جانے کتنوں کو مار کے مرا ہوگا، لیکن یہاں تک اس نے سنبھلے رکھا اپنے کو۔ اس کی کنیز نے چادر اوپر رکھی، روتی تھی لیکن اپنی حالت اس کی بدلی نہیں۔ اب جن ماؤں کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے نا، منت کرتا ہوں سید ہو کے تھوڑی دیر کے لیے گود سے نکال دے، مومنات کا مجمع ہے نیچے رکھ دے۔ جب اس کنیز کی نظر پڑی ہے علی اصغر کے سر پہ، اس نے سر سے چادر اتار لی، رو کے کہتی ہے کربلا میں باغی نہیں تھا، کربلا میں شریف لوٹا گیا، باقیوں کا قصور ہوگا، کبھی 6 ماہ کے بچے بھی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ مظالمین وسیع عالم الذین